بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے برکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا ہماری قسمت میں یہی لوگ اور یہی سیاستدان بچے ہیں؟ اس خطے کے عوام کو بس 2 بار اپنے اظہار کا حقیقی موقع ملا۔ پہلی بار 1947 میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا نیا ملک چاہتے ہیں یا نہیں، انہوں نے کہا کیوں؟ جواب ملا تاکہ تم احتسال سے پاک ایک پرامن زندگی، آزاد زندگی بسر کر سکو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات ہے تو پھر بنا لیتے ہیں نیا ملک۔ دوسری بار 1970 میں پوچھا گیا کیا تمہیں ایسا ہی ملک چاہیے ہے جیسا چل رہا ہے یا کچھ اور چاہتے ہیں؟ عوام نے کہا کچھ اور چاہتے ہیں، بالکل ویسا جیسا کہ ڈیل کرتے ہوئے وعدہ کیا گیا تھا۔ ان سے کہا گیا کہ وہ تو پرانی بات ہو گئی، رات گئی بات گئی، تمہاری بھلائی کس میں ہے یہ تم سے زیادہ ہم جانتے ہیں۔ جیسا تم چاہتے ہو ویسا ملک تو نہیں ملے گا، لہذا جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہی تم ہی چاہو۔ عوام نے کہا تو پھر تمہاری ایسی کی تیسی۔ ان 2 مواقع کے سوا یاد نہیں عوام سے کب اور کس نے رجوع کیا۔ تو کیا اس ملک میں انتخابات 1 درجن سے زائد بار نہیں ہوئے؟ جی ہاں ہوئے ہیں۔ کیا یہاں 2.25 درجن حکومتیں تبدیل نہیں ہوئیں؟ یقیناً ہوئیں۔ تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ عوام سے سوائے 2 بار کے کبھی نہیں پوچھا گیا؟ اب جب آپ یہ سوال اٹھا ہی دیا ہے تو پھر جواب بھی تحمل سے سنیے۔ پہلی قانون ساز اسمبلی اور 70 کی قانون ساز اسمبلی تو ہماری مرضی سے بنی، کوئی تیسری قانون ساز اسمبلی ہماری مرضی سے بنی ہو تو بتائیے۔ پہلی نے ہمیں ملک دیا اور 70 والے نے آئین، دیگر اسمبلیوں نے دکھ کے سوا ہمیں کیا دیا بتائیں؟ آپ کہتے ہیں ووٹر کو ضمیر کی آواز پر کھلے ذہن سے سوچ سمجھ کے اپنا نمائندہ چننا چاہیے، لیکن اسی ضمیر کی آواز پر منتخب ہونے والا نمائندہ اپنا ضمیر گروی رکھنے پر مجبور ہے، حالانکہ یہ سب کے سب صادق اور امین ہیں۔ یعنی عوام جو ووٹ حقیقی جمہوریت کی آس میں دیتے ہیں، وہی ووٹ اوپر جا کر ایک غلام پارلیمانی پارٹی کی صورت میں پارٹی سربراہوں کی امریت میں بدل جاتا ہے۔ گویا کسی ایک ڈکٹیٹر سے بچنے کے چکر میں پورا نظام 8-10 منتخب یا نامزد پارلیمانی ڈکٹیٹر کا غلام بن جاتا ہے، اور پھر وہی قانون کی بھرپور پشت پناہی کے ساتھ اور پھر ان 8-10 ڈکٹیٹر کو پردوں کے پیچھے بیٹھا سپر ڈکٹیٹر ریموٹ کنٹرول پر چلاتا ہے۔ یوں عوام کا منوانج پتلی تماشے سے ہوتا ہے۔ کہانی بھی اس کی، ڈور بھی اس کی، پتلی بھی اس کی۔ سندھی کا ایک محاورہ ہے، واردات بھی جہاں خان کی اور فیصلہ بھی جہان خان کا، اور وہ بھی وسیع تر قومی مفاد کے نام پر۔ قرضے عوام کے نام پر، عوام کے لیے کس نے لیے؟ ان میں سے کتنے عوام پر اور کتنے اشرافی فیصلوں اور ان کی تعمیر پر لگے؟ یہ قرضے کون چکائے گا؟ باجوہ، عمران، شہباز، اسحاق، زرداری، شہباز، مریم نواز، یا وہ سیکیورٹی گارڈ جو 15,000 روپے ماہانہ تنخواہ سے ہر چیز خریدتا ہے اور بالواسطہ یا بلا واسطہ ٹیکس بھی دے رہا ہے؟ 10-10 لاکھ روپے پینشن پانے والے مفلوک الحال تو اعزازی گاڑی، سیکیورٹی گارڈ، رہائش اور کروڑوں کے پلاٹ، ٹول ٹیکس کی معافی، اشرفی کلب میں مفت کے باؤ، لنچ، ڈنر، گلف، بہترین ملکی و غیر ملکی طبی سہولتوں کے قانونی حقدار بن کے
فیسیلیبلٹی کالونیوں میں رہیں اور عوام اپنے لیے صبح سے شام تک ایک ایک لمحہ خریدیں اور اسحاق ڈار کی مسلسل خوشخبریوں کی اذیت بھی سہیں۔ جناب والا، جمہوریت، آمریت، مستقبل گئے بھاڑ میں۔ یہ بتائیے 22 کروڑ میں سے 21 کروڑ 99 لاکھ انسانوں کا اب کیا کریں؟ ان کے فیوچر کا کسی کو کوئی خیال ہے؟ کسی کو ان کے کھانے پینے، ان کی رہائش کا خیال ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ سارے سیاست دان جائیں بھاڑ میں۔